السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار، عزت مآب، ذوی الاحترام، حضور صاحب سجادہ آستینِ عالیہ رضویہ حضرت علامہ سبحان رضا خان صاحب قبلہ و جناب علامہ توقیر رضا صاحب قبلہ و دیگر معزز محترم علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، آئیے سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، انسان کی زندگی میں کبھی ایسے مواقع آتے ہیں جب اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے، تو ایسے وقت میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میں جس قدر قلبی طور پر خوشی محسوس کر رہا ہوں، جو بریلی شریف کی مقدس سرزمین سے روحانیت لے کر بارگاہ مخدوم میں جو قافلہ آیا ہے پیغام اتحاد کے نام سے، اس نے جو سکون بخشا، جو خوشی محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے اندر ان خوشیوں کے اظہار کے لیے الفاظ کی کمی محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں آپ حضرات کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ بریلی سے چل کر کچھوسا شریف کی اس خانقاہ میں تشریف لائے پیغام اتحاد لے کر، اور میں اپنی پوری اشرفی کمیونٹی کی طرف سے
اپنی خانقاہ کے طرف سے، اپنے مشائخین کی طرف سے، حضور صاحب سجادہ کی طرف سے آپ کو تحفہ محبت پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ رضویہ۔ یقین جانیے یہ منظر دیکھنے کے لیے اہل سنت والجماعت کتنے سالوں سے پیاسی تھی۔ حضرت میں تو دیکھ رہا ہوں بزرگوں کی روحانیت کا فیضان کہ آج خانقاہ اشرفیہ میں ساقی کا کام خانوادہ رضویہ کر رہا ہے۔ آپ کے آنے سے اہل سنت والجماعت کی جو برسوں کی پیاس تھی وہ آج پیاس بجھ گئی۔ واہ 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 واہ! اور اس پیاس کو بجھایا آپ نے ہے تو ساقی آپ ہیں۔ اس لیے میں سارے اشرفیوں سے کہوں گا یہ فیصلہ ہمارا تمہارا آج کا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، فیصلہ کر گئے ہیں، یہ رشتہ محبت وہ قائم کر کے گئے ہیں۔ کامیابی ہماری یہی ہے کہ جو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ہمیں طریقہ زندگی دے گئے ہیں، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اشرفی رضوی ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ تو بھول گئے تھے، یاد دلایا گیا۔ واہ 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 واہ! وجوہات پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ مجھے اس قدر اطمینان ہے کہ جتنی وجوہات تھیں اس کی وہ سب نے اسٹیج پر بیان کر دی۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، سب باخبر ہو گئے۔ تو انشاءاللہ مولا تعالی مستقبل میں اب کوئی بھی حاسد، کوئی بھی ایسا فتنہ پرور جو اس اختلاف کو پیدا کر کے محض اپنی دال چلا کھانا چاہتا ہے اور روٹیاں سیکنا چاہتا ہے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، تو بزرگوں کا ہے۔ واقعہ میں بتا دوں، ذہن نشین کر لیجئے گا اور اب اپنے فکر کی اصلاح کر لیجئے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور حضور مقدور المشائخ سرکار کلام حضور کا زمانہ ہے، ہم عصر ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ اسی قسم کا فتنہ اٹھا، لیکن ابھی اٹھا ہی تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو اس کی اطلاع ہو گئی، بے چین ہو گئے، ایک تحریر مرتب کی اور اپنے خادم خاص کے ذریعے حضور سرکار کلام اس وقت جامع نعیمیہ مراد آباد میں تھے، وہاں بھیجی کہ جاؤ سرکار کلام ہے، اس تحریر پر ان سے بھی دستخط کراؤ اور اسے شائع کر دو۔ جب وہ تحریر لے کر خادم خاص حضور سرکار کلام کے پاس مراد آباد پہنچا، آپ نے تحریر پڑھی، آپ کو بھی حالات کا علم ہوا کہ کچھ اس طرح کے فتنے سر اٹھا رہے، تو سرکار کلام حضور نے فرمایا کہ آپ جائیں مفتی صاحب قبلہ سے فرما دیں کہ اب اس کی اشاعت میں کروں گا۔ سبحان اللہ! تحریر سب کی تحریر یہی تھی کہ ہر اشرفی رضوی ہے، ہر رضوی اشرفی ہے۔ تو یہ فیصلہ تو بزرگ کر گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اس فیصلے سے جو انحراف کرے گا وہ سمجھ سکتا ہے کہ بارگاہ کی مقبولیت اس کے ہاتھ آئے گی کہ مردودیت ہاتھ آئے گی۔ واہ واہ واہ! تو حضرات، آپ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو طاقت دینی ہے اور اپنے ذہن و فکر کو بالکل صاف کر لینا ہے۔ اور میں ان
شخصیات کی بارگاہ میں یہ